سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو ہم نے چمٹا دیا اس کا نام اعمال اس کی گردن میں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک لکھی ہوئی کتاب، یلقاہ منشورا، جو اس کے سامنے کھول دی جائے گی۔ اقرأ کتابک، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کافی ہے تیرا ہی نفس تیرا حساب کرنے والا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے راہ پائی اس نے راہ پائی اپنی ذات کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو راستے سے بھٹک گیا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم نہیں عذاب دینے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ ہم بھیج دیں ان میں کسی رسول کو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فکر آخرت ہی کے ضمن میں انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، مجھے اور آپ کو، ہر آدمی کو، ہر مرد عورت کو، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کو، شہری دیہاتی کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا کہ زندگی میں وہ جو کوئی عمل بھی کر رہا ہے، وہ جسم سے ہو، وہ زبان سے ہو، وہ کسی اور انداز سے ہو، زبان کا بولنا، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، جسم کا حرکت کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس کو تحریر کی شکل میں، لکھنے کی صورت میں، کسی اور انداز میں، سارے کا سارا اللہ کے ہاں محفوظ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ سامنے کھول دیا جائے گا، بالکل سامنے ایسے کھول دیا جائے گا۔ آج کل اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہے، پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے کسی کو مشکل پیش آتی ہو۔ اب تو ایسی ایجادات ہو رہی ہیں کہ زبان سے آپ لفظ بولیں اور موبائل پہ، کمپیوٹر پہ وہ لکھا جا رہا ہو، آپ زبان سے بولتے ہیں وہ تحریر کرتا جا رہا ہے۔ یہ آج کی ایجادات ہیں، جبکہ رب العزت نے 14 صدی پہلے بتا دیا تھا کہ تمہاری زبان کا ہر بول وہ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ بھی نکلتا ہے تو اس کو نگرانی کرنے والا فرشتہ سنبھال لیتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، وہ تحریر کیا جاتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
کہ اللہ کے محبوب میرا ایک غلام ہے، وہ مجھے ستاتا بہت ہے، تنگ بہت کرتا ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میں بعض اوقات غصے میں اس کو مار بھی دیتا ہوں، بعض اوقات اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہوں، زبان سے کوئی لفظ سخت سست کہہ دیتا ہوں، تو میرا اس کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ فکر آخرت دیکھے صحابہ کے دلوں میں۔ آج ہم بھی بہت کچھ زبان سے بول جاتے ہیں، دور نہ جائیں، پچھلے 24 گھنٹے کا حساب کر لیں، لیکن دل دماغ میں کبھی یہ نہیں آیا کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایسی فکر آخرت پیدا ہو گئی کہ وہ خود پریشان ہو رہے ہیں، میرا اس کا کیا معاملہ ہوگا، میرا اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی قیامت کے دن سب کچھ تولا جائے گا، اس کی غلطیاں بھی تولی جائیں گی، اس کا ستانا بھی تولا جائے گا، اس کا تنگ کرنا بھی تولا جائے گا، تیرا اس کو بولنا اور کچھ گالم گلوچ کرنا، مارنا، یہ بھی تولا جائے گا۔ اگر تو برابر سرابر ہو گیا تو جان چھوٹ جائے گی، اس کی زیادتی ہوئی وہ پکڑا جائے گا، اور اگر تیری طرف سے زیادتی ہوئی تو پھر تو پکڑا جائے گا۔ ایسا گھبرائے، فرمانے لگے کہ میں اس کے سوا اور کوئی راہ نجات نہیں پاتا کہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا، نہ وہ میرا غلام رہے، نہ وہ مجھے ستائے، اور نہ میں اس کو کچھ کہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ فکر آخرت آج اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ ہر چیز لکھی جا رہی، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کل انسان الزمناہ طائرہ، ہر انسان کا طائرہ عربی زبان میں نامہ اعمال کو بھی کہتے ہیں، پرندے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں مراد نامہ اعمال ہے۔ ہم ہر انسان کے اعمال نامے کو، جو اس کا کتابچہ، جو اس کی فائل تیار ہوگی، ہم اس کو الزمناہ فی عنقی، ہم اس کی گردن میں چمٹا دیں، اس کی گردن کے ساتھ لٹکا ہوگا، یعنی ہر انسان کی فائل اس کے پاس ہوگی۔ ایک دفعہ ایسے ایئرپورٹ پہ جانا ہوا تو وہاں لائن لگی ہوئی، چیکنگ ہو رہی جدہ ایئرپورٹ پہ، تو سب کہیں کہ جناب اپنے اپنے پاسپورٹ ہاتھ میں رکھیں، بار بار یہ بندہ آئے جی اپنے اپنے پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں رکھے، تو فوراً ذہن اس طرف گیا کہ قیامت کے دن یہی منظر نامہ ہوگا، وہاں پاسپورٹ کی چیکنگ ہو رہی اور قیامت کے دن اعمال نامے کی چیکنگ ہوگی۔ فرشتے کہیں گے اپنا اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں رکھو، چیکنگ ہو رہی ہے۔ اور اس سے اگلی بات اللہ پاک فرماتے نخرج لہ یوم القیامت کتابا، یہ سب کچھ ہم قیامت کے دن نکالیں گے ایک کتاب کی شکل میں، لکھی ہوئی تحریر کی شکل میں، اور یلقاہ منشورا، سامنے کھول کر پھیلا دی جائے گی، یہ ساری کتاب تمہارے سامنے پڑی۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، خود پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، اور خود فیصلہ کرو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر لو اور خود بتاؤ اس کو پڑھ کے کہ تمہیں جزا ملنی چاہیے یا سزا ملنی چاہیے، یہ خود فیصلہ کرو۔ اب میرے بھائیو ہم ذرا سوچیں، پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے اپنے اعمال نامے میں کیا درج کروایا؟ اگر ہماری پرانی زندگی آج ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے والدین کے سامنے، ہمارے اساتذہ کے سامنے، ہم سے پیار کرنے والوں کے سامنے کھول دی جائے تو کیا ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ اور یہ زندگی جب میدان حشر میں کھلے گی اور سب کے سامنے آئے گا کیا کیا سیاہ کارنامے ہیں، تو کس قدر ذلت و رسوائی ہوگی، کس قدر شرمندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس شرمندگی سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، یہاں اس کے ڈیلیٹ کا بٹن ہمارے ہاتھ میں ہے، ربڑ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، اس کو فارمیٹ کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے اپنا یہ کارڈ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے، کیسے اس کو صاف کرنا ہے۔
اور کیسے گناہوں کے سارے اعمال نامے سے ہم نے نجات پانی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ پاک پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کھاتے صاف ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتا ہے۔ بعض کی توبہ ایسی قبول ہوتی ہے، اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ وہ توبہ جو ہے اس کو گناہوں کی بجائے اللہ اس کو نیکیوں کے کھاتے میں لکھ دیتے، وہ سارے گناہ وہ نیکیوں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت توبہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ جو بندوں کے معاملات ہیں، جو رب کے معاملات ہیں، عبادات ہیں، وہ اپنی جگہ اہم، بہت اہم ہے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ اس لحاظ سے بندوں کے حقوق اہم ہے کہ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے حقوق میں کوتاہی کو معاف بھی کر دے گا، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف کر دے گا، علماء کی سفارش سے بخشش ہو جائے گی، حفاظ کی سفارش سے بخشش ہو جائے گی، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں میرے بھائیوں، وہ معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اس لیے یہاں پہ علماء نے لکھا ہے، تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندے کا اعمال نامہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو وہ اعتراض کرے گا، جی میں نے بہت سارے نیک اعمال کیے تھے، وہ اس میں نظر ہی نہیں آ رہے، فرشتوں نے وہ لکھے نہیں ہیں، میرے نیک اعمال تھے، بہت سارے تھے، اور مجھے یاد ہے لیکن یہاں موجود نہیں ہے، وہ کہاں گئے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ جناب آپ دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، آپ کی غیبتوں کی وجہ سے آپ کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، وہ اللہ نے مٹا دیا یہاں سے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو حقوق العباد کی حق تلفی ہے، یہ دنیا کے اندر ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس لیے مالی حق ہو، کسی کی عزت کا حق ہو، وہ دنیا کے اندر بندوں سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ سے گزارش کی جاتی کہ جنازہ پڑھا دیں، تو آپ پہلے پوچھا کرتے تھے کہ بندہ مقروض تو نہیں ہے، اس نے کسی کا دینا تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں اس کے ذمہ۔ اگر بتایا جاتا کہ جناب مقروض نہیں ہے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے، اور اگر بتایا جاتا کہ یہ مقروض ہے، اس کے ذمہ حق ہے کسی کا، تو آپ فرماتے کوئی اس کا ذمہ دار بنتا ہے، کوئی بن جاتا تو پھر بھی پڑھا دیتے، کوئی ذمہ دار نہ بنتا تو آپ فرماتے جاؤ بھائی اس کا جنازہ خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا، میں نہیں پڑھاتا۔ پھر جب اللہ نے وسعت دی تو پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مقروض کے قرضے کا خود وارث بن جایا کرتے تھے کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، لہٰذا پھر آپ جنازہ پڑھا دیا کرتے۔ تو میرے محترم دوستو، قرضہ، مالی حق کسی کے لین دین کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، یہ فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین، قرض معاف نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کا حق، مالی حق لوگوں کا وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کے حقوق سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور جو بندوں کے حقوق ہے ان سے بھی معافی تلافی ہمیں کراتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے سامنے کھلا ہوگا، کتابچہ پڑھا ہے، فائل پڑھی ہے، سامنے تمہارا سارا کچا چٹھا کھلا ہوا ہے، خود پڑھو، فیصلہ کرو آج تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، آج تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، سزا ملے کہ جزا ملے، خود فیصلہ کر لو۔ اب میرے بھائیو اس چیز کو ہم دیکھیں، ہم روز کی اپنی ایک فائل بنا رہے ہیں، روز کا اپنا ایک کتابچہ بنا رہے ہیں، ہمارے اعمال نامے کے اندر کیا درج ہو رہا ہے، ہماری کتاب میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس بات کو سن کر فکر آخرت جس کے اندر پیدا ہو جائے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اس بات کو سن کر جس نے راہ پا لی، سیدھے راستے پہ آ گیا، اس کا اپنا بھلا ہوگا، یہتدی لنفسی، اس کا اپنا فائدہ ہوگا،
کسی اور کا فائدہ کم ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے کہ اس نے راہ کو پا لیا۔ ومن ضل، اور جس نے راہ کو گم کر دیا، گمراہ ہو گیا، راستے سے بھٹک گیا، فرمایا فإنما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، کسی اور کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے نبیوں نے علیہم السلام دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، تو کیا نبیوں کا کوئی نقصان ہوا؟ اپنا نقصان ہوا ان کا۔ آج اگر مبلغین، مصلحین، علماء، نیک لوگ نیکی کی طرف، اعمال کی طرف، اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں، کوئی نہیں مانتا، تو نقصان کسی کا نہیں ہوگا، اپنے نقصان ہوگا نہ ماننے والے۔ فإنما یضل علیہا، اللہ پاک کا ضابطہ ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ اصول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ جس نے کیا ہوگا وہی بھرے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بیٹے کے گناہوں کی وجہ سے باپ نہیں پکڑا جائے گا، باپ کے جرائم کی وجہ سے بیٹے کی پکڑ نہیں ہوگی، جس نے کیا ہوگا وہی پکڑا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، بیٹا کافر ہے، نہیں سوار ہوا کشتی میں، آخر تک نہیں ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی نعوذ باللہ پکڑ نہیں ہوگی، وہ بیٹا ذمہ دار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، باپ یا چچا وہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوچھ نہیں ہوگی، اس کا اپنا نقصان ہوا ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، اگر اچھے لوگوں کی بات مان کر ہم اچھے راستے پہ آ جائیں گے، ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں آئیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنا ہی نقصان ہوگا، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی جملے کی وجہ سے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو لوگ مشرک ہیں اور ان کی نابالغ اولاد، جو بالغ نہیں ہوئی، نابالغ ہی فوت ہو گئے، مشرکوں کے چھوٹے بچے، ان کو سزا نہیں ہوگی آخرت کے اندر، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ان کو سزا ہو کہ وہ مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ ان کا جرم نہیں ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، اور والدین مشرک ہیں، اس کا گناہ اگر ان پہ ڈالا جائے تو یہ دوسروں کے گناہ ان کے کھاتے میں آئیں گے۔ لہذا اگر والدین مشرک ہیں، اولاد چھوٹی نابالغ ہونے کی حالت میں ہی فوت ہو گئی تو آخرت میں ان پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی ان کی پوچھ پریت نہیں ہوگی، کوئی ان کو سزا نہیں ملے گی۔ ہاں ان کو یہ ہوگا کہ جنت کے اندر رکھا جائے گا، لیکن اہل ایمان کے غلمان کے طور پر، اہل ایمان کی خدمت گاروں کے طور پہ رہیں گے جنت میں، لیکن ان کے خدمت گزار بن کر۔ تو میرے محترم دوستو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں دنیا میں اللہ نے یہ ضابطہ اور اصول ہمیں بتا دیا، ہر آدمی کو اپنا بوجھ وہاں پہ خود اٹھانا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اس سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں، رسول سے مراد خارج میں جو رسول ہیں، جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک کا ضابطہ تھا، جو لوگ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، جیسے زمانہ فترت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 550 سال کا فاصلہ ہے، درمیان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، تو اس زمانے کے لوگ اگر کوئی شریعت سے ناواقف، دین سے بے بہرا رہے، ان کے پاس کوئی گیا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہاڑ کی کھو کے اندر ہے، صحرا میں ہے، کسی جنگل میں ہے، جہاں تک اس کے پاس کوئی نبی، کوئی رسول یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچا، اس تک کوئی دین کی بات نہیں پہنچی،
پھر بھی اللہ نے اس کو عقل دی ہوئی ہے. یہ عقل بھی اللہ کا رسول ہے، یہ عقل بھی اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والی ہے. کم سے کم اس کے لیے اس بات کا قائل ہونا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، کیونکہ یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی نبی بھی نہیں آیا، کوئی رسول بھی نہیں آیا، لیکن وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اس بات کا ماننا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس میں حساب کتاب ہوگا. کیونکہ اس کو انسان عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر حساب کتاب نہ ہو تو پھر یہ سارا کچھ بنانے کا کیا فائدہ. اس لیے یہ جو مبادیات ہیں، دین کی اہم ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، بنیادی عقائد ہیں، یہ عقل کا تقاضا ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات بھی نہیں پہنچی، اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے، تو وہ تو قیامت کے دن اس سے کوئی پوچھ پرچھ نہیں ہوگی. ظاہر ہے جو آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، لا یعقل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کی پوچھ نہیں ہوگی. کیوں کہ وہ تو پاگل ہے، اس کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. اور جو سمجھدار ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ چاہے اس کے پاس پیغام پہنچ گیا، چاہے اس کے پاس پیغام نہیں بھی پہنچا، تب بھی اس کے لیے توحید کا قائل ہونا لازمی اور ضروری ہے. اگر وہ اس کا بھی قائل نہیں ہوتا تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی، اس کو عذاب دیا جائے. اس لیے کسی نے وہ جملہ کہا نا کہ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، عقل ہے تو پھر سوچے ہی سوچا. اللہ نے عقل دی ہے تو اب یہ پوچھ ہی پوچھ ہوگی، پکڑ ہی پکڑ ہوگی. پوچھا جائے گا، ہاں بھائی ایمان نہیں لائے، ایمان لائے، نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی ہے، اعمال نہیں کیے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، شریعت پہ نہیں چلے. اور جو پاگل ہے اس سے دنیا میں بھی کوئی نہیں پوچھتا، ہاں بھائی ٹریفک کے سگنل کی پابندی کیوں نہیں کی. ہر بندہ کہتا ہے یہ تو پاگل ہے یار، اس کو کیا پتا. آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ تمیز سے بات کیوں نہیں کی، آپ میرے آنے پہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، میرا استقبال کیوں نہیں کیا. پاگلوں سے کوئی نہیں کہتا، ہر بندہ کہتا ہے یہ پاگل ہے، اس کو کیا پتا ہے. جو سمجھدار ہو، سیانہ ہو، عقل مند ہو، اسی سے ہر بندہ تقاضا کرتا ہے کہ جناب آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. آپ کو خود کو عقل نہیں تھی، آپ کو خود کو سمجھ نہیں تھی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم رسول بھیج دیں، یہ بھی ہمارا رسول ہے، اور عقل دے دی تو یہ بھی ہماری طرف سے رہبر اور رہنما ہے. جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اندر گھنٹیاں بج جاتی ہیں، اندر الارم بج جاتا ہے کہ غلط کر رہے ہو. ضمیر زندہ ہو تو اندر بول پڑتا ہے. حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا استفت قلبک، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اپنے دل سے پوچھو، تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ یہ کیسے کرنا چاہیے، یہ صحیح کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو. ہاں ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے. ضمیر مر نہ چکا ہو، خون سفید نہ ہو چکا ہو تو پھر اندر سے آواز ضرور آتی ہے، الارم ضرور بجتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ پاک کا تو اصول ہے، اللہ نے رسول بھیج دیے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب قیامت تک دوبارہ کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، علماء ہیں، سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر. یہ بھی نہ ہو تو عقل تو اللہ نے دی ہے، پھر بھی اللہ کی توحید کا قائل ہونا ضروری ہے. اور پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب دینے کے ہم حقدار ہیں کہ اس کو عذاب دیں، کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو، عذاب سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية الوليد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.